میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی نعمتوں کو پیدا کیا، ہر نعمت اپنے اندر ایک اپنی دنیا چھپائے ہوئے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت یہ اخروٹ ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ اخروٹ ایک ایسی زبردست نعمت ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہمیں پوری برین کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، پورا جو سٹرکچر ہے وہ برین کی طرح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اخروٹ ایک ایسی نعمت پیدا کی جو ہمارے دماغ کی جتنی پرابلم تھی اس کے لیے بہترین نیچرل ریمیڈی ہے۔ اب ہمارے دماغ میں جو پرابلم ہو سکتی تھی، جیسے دماغ کا کمزور ہونا، دماغ کا چھوٹا ہونا، کند ذہن ہونا، یہ آج کل جو ڈپریشن ہے، جو انزائٹی ہے، جو فرسٹریشن ہے، جو سٹریس ہے، جو آج کل لوگوں کے اندر اینگر ہے، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، واللہ یہ اخروٹ اس کے لیے ایک بہترین دوائی ہے۔ یہ جتنے لوگ اینٹی ڈپریسو میڈیسن استعمال کرتے ہیں، یہ جتنے لوگ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ پرسکون رکھنے کے لیے، اپنے اینگر کو، فرسٹریشن کو، اپنے سٹریس کو کم کرنے کے لیے، اپنے ڈپریشن کو، انزائٹی کو کم کرنے کے لیے یہ جتنے اینٹی ڈپریسو میڈیسن کھا رہے ہیں، اس کی سب سے بہترین دوائی میرے محترم بھائیوں یہ اخروٹ ہے۔ یہ اخروٹ، اس کے اندر جو اومیگا 3 ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ بہترین انعام ہے جو ہمارے برین کی گروتھ کے لیے، ہمارے برین کی گروتھ کے ساتھ ساتھ اس کی پروٹیکشن کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نظام کو، ہمارے نروی سسٹم کو، ہمارے اینڈوکرائن سسٹم کو، ہمارے مسکولر سسٹم کو، ہمارے اسکیلیٹن سسٹم کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائیوں ہمارا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، یہ اس کو بہترین انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ اومیگا 3 اور خاص طور پہ اخروٹ کے اندر پائے جانے والے وائٹامنز، منرلز، پروٹین، فیٹس، یہ انسانوں کے لیے اور ہماری باڈی میں جو سسٹم کام کر رہے ہیں ان کے لیے بے انتہا ضروری ہیں۔ اخروٹ نہ صرف ہمارے جسم کو، ہمارے دماغ کو، ہماری سوچ کو سکون دیتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تقویت دیتے ہیں، اس کو مضبوط کرتے ہیں، اس کو بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ جو اخروٹ ہے یہ ہماری صحت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں کتنی چیزوں سے، کتنی بیماریوں سے، کتنی پریشانیوں سے یہ اخروٹ محفوظ رکھتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اخروٹ کے اندر جو بہترین خوبیاں رکھی ہیں نا، ان میں ایک بہترین خوبی جو کینسر ہے، یہ کینسر کے خلاف ایک بہترین نیچرل ریمیڈی ہے۔ اس کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طاقتیں رکھی ہیں، جو رب تعالیٰ نے اس چھوٹے سے اخروٹ کے اندر
جیسے اس برین کے اندر رب تعالیٰ نے پوری کائنات کے علم کو محفوظ کر دیا، بالکل اسی طرح اس اخروٹ کے اندر رب تعالیٰ نے ہماری کتنی بیماریوں کو علاج کی صورت میں چھپا کے رکھ دیا۔ مگر افسوس ہم لوگوں نے ان قدرتی چیزوں کو چھوڑ دیا، اور آج ہم لوگ مہنگی ترین دوائیاں لینے میں اور خاص طور پہ امپورٹڈ دوائیاں لینے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہم برملا اظہار کرتے ہیں کہ بھائی صاحب ہماری جو میڈیسن ہے نا وہ تو امپورٹنٹ ہے، ہم تو لوکل پاکستانی میڈیسن بھی نہیں کھاتے۔ ریزن، ہم لوگ کمپلیکس کا شکار ہو گئے۔ یہ دماغ کے لیے بہترین دوائی ہے، یہ ہمارے دماغ کو، یہ جو نیگیٹیوٹی سے بھرا ہوا ہے، ریزن کیونکہ ہم لوگوں کی جو تھاٹس ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ ہمیں اس وقت اس برین میں جو انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہمارے خالق کائنات نے، ہمارے رب نے ہمارے لیے پیدا کیا تھا۔ اس دماغ نے تو ہر چیز کو آپریٹ کرنا تھا، اسی لیے تو ہر چیز کو مینج کرنا تھا، اسی لیے تو ہماری باڈی کے سارے سسٹم کو چلانا تھا۔ اگر یہ ٹھیک ہوگا تو تبھی سارے سسٹم ٹھیک ہوں گے، اور اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے جو رب تعالیٰ نے ڈائٹ دی تھی، جو چیز دی تھی، اس کا ہم استعمال نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جو زندگی کے اتنے سال گزر جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے کبھی اخروٹ کھایا ہی نہیں۔ میرے پاس کئی ایسے مریض آتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں ان کو اینٹی ڈپریسو لیتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے۔ تو میں نے پوچھا کہ اس کی بہترین دوائی تو اخروٹ تھی، کبھی لیا؟ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں تو کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ علم ان چیزوں کے بارے میں کیا آپ کو اناٹمی میں ملے گا، فزیالوجی میں ملے گا، پیتھالوجی میں ملے گا؟ یہ علم ملنا تھا قرآن سے، یہ علم ملنا تھا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے۔ لیکن ہم لوگ ان چیزوں کے بارے میں نہ تو وقت دیتے ہیں، نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دماغ کی جتنی پرابلم ہے ان سب کا بہترین علاج ہے، یہ کینسر کا بہترین علاج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اس کے اندر جو وائٹامنز ہیں، جو منرلز ہیں، جو پروٹینز ہیں، جو فیٹس ہیں، یہ وہ بہترین غذائیں ہیں، یہ وہ بہترین انگریڈینٹس ہیں جو ہماری باڈی کے ایک ایک سسٹم کو چلانے کے لیے ضروری تھا۔ چاہے وہ سسٹم آپ کا ریسپیریٹری ہے، چاہے وہ سسٹم آپ کا ریپروڈکٹیو ہے، چاہے وہ آپ کا سسٹم بلڈ سرکولیٹری ہے، چاہے وہ آپ کا سسٹم میرے محترم بھائیوں اور بہنوں مسکولر ہے، اسکیلیٹن ہے، چاہے وہ آپ کا سسٹم یونرری ہے، یہ ایک ایک چیز کے لیے بہترین پراپرٹی رکھتا ہے۔ آپ کے بچوں کی گروتھ کے لیے، اس کے برین کی گروتھ کے لیے، ان کی مینٹلی جو آپ نے گروتھ کرنی تھی اس کے لیے، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اخروٹ میں ہمارے لیے وہ بہترین انگریڈینٹس، وہ بہترین خزانے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں۔ آج ہر شخص اپنے سیکس کے لیے، اپنی ٹائمنگ کے لیے ڈاکٹروں سے نسخے پوچھتا ہے، انفرٹیلٹی کے لیے مارا پھرتا ہے، بانجھ پن کے لیے شرک تک کرنے پہ چلے جاتے ہیں کہ کسی طرح اولاد ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مغز ہے، مغز، یہ تخم ہے، یہ بیج ہے، یہ وہ بہترین رب تعالیٰ کا انعام ہے جو ہمارے سپرم کو بڑھاتا ہے، ہماری سیمنز کو، ہماری منی کو گاڑھا کرتا ہے۔ یہ میرے محترم بھائیوں، یہ صرف اخروٹ نہیں ہے، یہ مغز ہے، اور مغز کو تقویت دیتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ جو میں نسخے بتاتا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جو بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ، سفید تل، السی، چاروں مغز، میرے محترم بھائیوں، یہ نسخہ الحمدللہ ایک نہیں 101 لوگوں نے استعمال کیا۔
اور آج وہ لوگ بتاتے ہیں، وہ ان کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ ان میں کیا کیا ڈیفرنس آیا ہے، کیا کیا چینج آیا ہے، اور ان لوگوں نے اس سے کیا کیا نفع لیے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اخروٹ اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ دوسری بات، ہم میں سے بہت سارے لوگ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ یہ جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہے نا، یہ ہمارے دل کو تقویت دیتا ہے، ہماری خون کی نالیوں کے اندر جو بلاکیج آتی ہے اس کے لیے یہ بہترین کردار ادا کرتا ہے، ہمارے بلڈ پریشر کے لیے یہ بہترین کردار ادا کرتا ہے، ہمارے کولیسٹرول کے لیے یہ بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خون کے اندر جو کلاٹ جمتے ہیں ان کو نکالنے میں یہ بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دل کی جملہ جو تکالیف ہیں اس کے لیے یہ بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امریکن ایسوسی ایشن ہے فار کینسر ریسرچ کی، وہ بتاتی ہے کہ جو بریسٹ کا کینسر ہے نا، اس کے لیے چند دانے اخروٹ کے لازمی کھائے جائیں۔ یہ بریسٹ کینسر کا بہترین علاج ہے، اور ایسی خواتین، ایسی مائیں، بہنیں، بیٹیاں جن کو بریسٹ کینسر ہو جائے نا، وہ چند دانے 5-7 دانے اخروٹ کے لازمی کھائیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آئل رکھا ہے نا، یہ میرے محترم بھائیوں ہمارے اندر جو خشکی پیدا ہو جاتی ہے، ڈرائنس پیدا ہو جاتی ہے، سر کے اوپر جو ڈینڈرف پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے ایک بہترین علاج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اخروٹ، بہت سارے بھائی اور بہنیں سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کتنا کھانا چاہیے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ۔ کسی بھی چیز کی جو زیادتی ہے نا، وہ نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ جب بھی آپ نے ڈرائی فروٹ کھانا ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو ہم ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں نا، اگر ہم نے 100% ڈرائی فروٹ کھایا، اس میں سے ہارڈلی 10% آپ ڈائجسٹ کرتے ہیں، 90% جو ہوتا ہے وہ انڈائجسٹیو فوڈ پارٹیکل کے ساتھ آپ کے سٹول کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ اس کو بہت منیمم کھانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ۔ آج کی لیٹسٹ ریسرچ بتاتی ہے کہ اخروٹ زیادہ سے زیادہ 7 دانے کھاؤ، زیادہ سے زیادہ 7 دانے کھاؤ۔ اور جو کھانے کا طریقہ میں اکثر بتایا کرتا ہوں، ایک لقمے کو اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اگر 7 دانے آپ نے یہ کھانے ہیں، اس کو اتنا چباؤ، اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں۔ ایک دانے کو 32 بار چباؤ گے، اس کا تیل نکل آئے، واللہ ایک اور بات یاد آ گئی، اس کا جو اخروٹ کا تیل ہے نا، یہ جو کبھی کبھی ہمارے الوپشیا ہو جاتا ہے، یہ جو گنجپن ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی اخروٹ کا تیل، میرے محترم بھائیوں، یہ جو چھوٹے چھوٹے سپاٹ بن جاتے ہیں نا، اور اس کے جس کو ہم کہتے ہیں بال چار کہتے ہیں، اس کے لیے بھی اس کا اخروٹ کا تیل بھی ایک بہترین دوائی ہے۔ تو جن کو الوپشیا ہو جائے، جن کا یہ بال چار ہو جائے اور بال ایک رنگ کی طرح بال نکلنے شروع ہو جائے، تو اخروٹ کا تیل اس کے لیے بہترین ہے۔ اخروٹ زیادہ سے زیادہ 7 دانے کھاؤ، اس سے زیادہ نہ کھاؤ۔ یہ کب کھانے چاہیے، اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اخروٹ ہمیشہ صبح کو کھاؤ۔ جو صبح کا وقت ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر و برکت کا وقت رکھا ہے، اور صبح کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ آیا ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ کیونکہ آسمان دنیا پہ آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش آسمان دنیا پہ آئے، اور اس عرش کے ساتھ جو لگنے والی ہوا ہے نا، وہ صبح کے وقت ہم لے رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو کام کرو گے، جو کھاؤ گے، جو پیو گے، میرے محترم بھائیوں، وہ ڈائجسٹ ہوتا ہے۔ اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ کہ صبح کے وقت ہماری باڈی جتنی چیزوں کو ڈائجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ہماری باڈی میں جو کھاؤ گے، صبح کے وقت جو کھاؤ گے وہ ہضم ہوتا ہے۔